امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، سبحان اللہ، اور والد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی رکھا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مشکل کشا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القابات ہیں۔ یاد رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ چہرم، جانشین رسول، زوج بطول حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ شاہنشاہ ابرار، مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل کے 30 سال بعد جب نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ شیر خدا مولا مشکل کشا کی والدہ باجدہ کا نام جیسا کہ میں نے بتایا سیدتنا فاطمہ بنت اسد ہے، اور آپ 10 سال کی عمر ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر تربیت رہے، تادم حیات آپ کی امداد و نصرت و حمایت میں بالکل ساتھ رہے، زندگی گزاری۔ آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں بے پناہ شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ شرکت فرماتے رہے۔ کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے تاب نہ لا کر اس کے ذریعے گویا واصل نار ہوئے۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے آپ کے دستے بابرکت پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا۔ 4 برس 8 ماہ 9 دن تک آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک بہت ہی بدبخت شخص نے قاتلانہ حملے سے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، آپ شدید زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان یکشنبہ یعنی اتوار والے دن آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ یعنی آج جو ہے 21 رمضان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ کیا شان ہے مولا علی کی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ناظرین ایک اور بڑی اہم بات، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت ہے۔ ہم کتنے صحابہ کے نام سنتے ہیں، مگر یہ جو لفظ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کے ساتھ کہا جاتا ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ یہ لفظ کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ کوشچن مارک بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یاد رہی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، ان کے پاس اور بھی گھر کے افراد تھے، تاکہ ان کی کفالت میں کچھ مدد ہو جائے، تو بچپن ہی سے مولا علی کو اپنے پاس لے آئے۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آنکھ کھولی نا تو نبی پاک کی آغوش پائی، پیارے آقا کی تربیت ملی، نبی پاک کی باتیں سنی، یعنی اسٹارٹ ہی سے نبی پاک کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ آپ نے کبھی زندگی میں سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ بتوں کی نجاست سے ان کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، سر کسی بت کے آگے غیر خدا کے آگے نہیں جھکایا۔ تربیت مصطفیٰ کا وہ شاہکار ہیں کہ یہ لقب آپ کو ملا کہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ سبحان اللہ۔ کیا اس کے معنی بنیں گے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے؟ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرہ مبارکہ کی بزرگی کو مزید بڑھا، کیا بات ہے، اور اضافہ فرمائے اس کے شرف اور بزرگی میں۔ کیا بات ہے جناب، بڑے بڑے پیارے واقعات ہیں مولا علی شیر خدا کے، مگر آپ کو ایک بڑی کمال کی کنیت ملی اور وہ ابو تراب تھی۔ اچھا، آپ اس لقب یا اس کنیت کو اپنے اصلی نام سے بھی زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ ناظرین، یہ ابو تراب کس کو کہتے ہیں؟ تراب کہتے ہیں مٹی کو۔
مٹی والا، یہ آپ کو کیسے جو ہے کنیت ملی؟ ہوا یہ کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر تشریف لائے، کرم فرمایا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ علی کہاں ہیں؟ تو بتایا کہ وہ کہیں باہر گئے ہیں۔ تو نبی پاک باہر تشریف لائے تو آپ ایک مٹی کے ٹیلے پر یا مٹی والی زمین پر آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، بس وہ دن ہے، کہتے ہیں آج کا دن ہے، مجھے اپنے نام سے زیادہ اس کو نیت سے زیادہ پیار ہے۔ اور یہی بات سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے شعر میں لکھی نا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کہ مولا ہے ہمارا۔ کیا بات ہے! اللہ کریم سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایک دو اوصاف بھی اس نیت سے بیان کر دوں کہ محبت تو بہت لوگ کرتے ہیں پنجتن پاک سے، کرنی بھی چاہیے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، اور بڑا والہانہ پیار ہے لوگوں کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، بڑی اچھی بات ہے۔ مگر محسن بھائی، جس سے پیار ہو پھر اس کی کوئی بات تو اڈاپٹ بھی کی جائے نا، بالکل اس کے نقش قدم پر چلا جائے، یا وہ کیا کرتے تھے یہ جانا جائے۔ کہتے ہیں محبوب کی تو ہر ادا پسند آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو قرآن سے بڑا پیار تھا۔ علم دین کے تو آپ وہ شاہکار ہیں کہ وہ حدیث ہی کافی ہے آپ کے علوم دینیہ پر مہارت اور دسترس کے بارے میں سمجھانے کے لیے کہ سرور کائنات علیہ السلام فرمائے، جس کا مضمون ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا بات ہے! اور پھر اسی طرح مولا علی خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اتنا قرآن پاک کی تفسیر جانتے تھے، قرآن پاک کے بارے میں اتنی قرآن فہمی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ دیکھیں سورت کا معلوم ہونا اور ہے، آیت یعنی یہ سورت مکیہ ہے، یہ سورت مدنیہ ہے، چلے ہم قرآن میں تفسیر پڑھ لیں گے، لیکن ایچ اینڈ ایوری آیت صحیح مجھے معلوم ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی، بے شک میرے رب عز و جل نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ اللہ اکبر۔ ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر سے کتنا علم تھا ناظرین، ذرا سوچئے۔ اور تلاوت قرآن کا شوق اتنا تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں ایک پاؤں رکھتے، آپ نے دیکھا ہوگا جب ہارس رائڈنگ ہم بھی کبھی کرتے ہیں تو ایک پیر رکھتے ہیں پھر دوسرا پیر رکھتے ہیں، سیکنڈز میں دوسرا پیر بندہ رکھ لیتا ہے، مگر یہ آپ کی کرامت تھی کہ ایک پیر رکھ کر دوسرے پیر رکھنے کے وقفے میں آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے اور دوسرا پیر رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب یہ شاید بہت سب کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو اللہ والوں کو جب پلک جھپکنے میں حضرت سلمان علیہ السلام کے جو ہے وہ آصف بن برخیہ، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، ایک تخت جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک ملکہ بلقیس کا لا سکتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، یہ اللہ والوں کے انداز ہوتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، تو یہ بات مجھے جو عرض کرنی تھی، قرآن فہمی، قرآن کی تلاوت، علم دین، یہ مولا علی کی زندگی کے اہم ترین اوصاف ہیں۔ بے شک بتائیے نا کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن سمجھتے ہیں، بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر پنجتن پاک سے پیار ہے، مولا علی سے محبت ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، تو پھر قرآن سے بھی محبت ہو، قرآن کی تلاوت سے بھی محبت ہو، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے۔ اور پھر سبحان اللہ علم دین کے بارے میں جو ان کے اوصاف ملتے ہیں، ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگوں کو صحیح نماز پڑھنا نہیں آتی، وضو اور غسل کے مسائل نہیں پتہ ہوتے، زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے لیکن زکوٰۃ کے مسائل نہیں پتہ۔ آج کل لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے سٹائل سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، کسی سے رہنمائی نہیں لے رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنا سارا آپ ادا بھی کریں اور وہ قبول بھی نہ ہو۔ محسن بھائی، مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک بار مفتی قاسم صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ ایک شخص تقریباً 12 سال سے اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرتا تھا، اور وہ زکوٰۃ بھی کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی، اپروکسیمیٹلی 80 سے 90 لاکھ روپے سال کی زکوٰۃ بنتی تھی۔ اٹ مینز وہ ایک بہت مالدار آدمی تھا۔ 10 یا 12 سال بعد اس کو خیال آیا کہ میں ذرا دارالفتہ آؤں اور چیک کروں، میں زکوٰۃ اپنے سٹائل سے دیتا تھا، وہ صحیح دے رہا ہوں نہیں دے رہا ہوں۔ محسن بھائی، اس نے اپنا طریقہ کار بتایا، دارالفتہ کے اہم اسلامی بھائی بیٹھے، بہت دنوں تک شاید اس پر مشورہ ہوتا رہا، اور اینڈ آف دا ڈے رزلٹ یہ آیا کہ اس بندے کا 1 روپیہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 80 لاکھ روپے 90 لاکھ روپے سالانہ زکوٰۃ دیتے رہے، مگر چونکہ انداز نہیں پتا تھا، طریقہ نہیں پتا تھا، اپنی سوچ سے کہ چلو یہ بھی زکوٰۃ ہو جائے گی، یوں بھی ہو جائے گی، اور وہ ادا کرتے رہے۔ یہ ہے بغیر علم کے عمل کرنا، بغیر علم کی عبادت کرنا۔ بعض اوقات گناہ بھی ہو جاتا ہے،
مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس وصف سے سمجھیے کہ علم دین کتنا ضروری ہے. اور سبحان اللہ آپ کی ہماری دعوت اسلامی آپ دیکھیں انفسائز کتنا ہے, تاکید کتنی ہے کہ علم دین سیکھا جائے. علم دین کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے. ناظرین اب انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ علم دین کو پھیلانے کے لیے دعوت اسلامی نے جو اپنے شعبے بنائے, کمال کے شعبے بنائے. یعنی میں یہ کہوں کہ فیضان علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو علم کے شہر کا دروازہ ہے, جس دروازے سے علم کے سوتے پھوٹتے ہیں, جہاں سے علم کے دریا بہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے, اس علم کو دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے کیا کچھ کر دکھایا. ذرا غور کیجئے, اس وقت دعوت اسلامی کے 5000 کے قریب مدارس اور جامعات کو ملا لیں تو یہ موجود ہیں. پہلے میں آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتا ہوں. جامعۃ المدینہ کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں, مدرسۃ المدینہ کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں, اور پھر اپنی گفتگو کو لے کر آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ. جامعۃ المدینہ کا ہمیں سیگمنٹ اگر دکھا دیں. جامعۃ المدینہ یعنی اسلامک یونیورسٹی, دعوت اسلامی کا یہ اتنا ہیوج ڈپارٹمنٹ ہے کہ اس وقت دعوت اسلامی کے 840 کے قریب جامعۃ المدینہ موجود ہیں, جس میں 62,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں, اسلامک بردرز اینڈ اسلامک سسٹرز علم دین بغیر کسی فیس کے حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ان میں ہزاروں اسٹوڈنٹس تو وہ ہیں جن کی ایکوموڈیشن, جن کا کھانا پینا رہنا وہ دعوت اسلامی کے ذمہ ہے. یاد رہے یہ جامعۃ المدینہ صرف پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان, بنگلہ دیش, یو کے اور افریقہ کے کئی ملکوں میں موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی ملکوں میں یہ بنتے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک حفظ و ناظرہ کے لیے ایک اتنا شاندار دعوت اسلامی نے شعبہ بنایا جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ, جس میں الحمدللہ عز و جل ملک اور بیرون ملک میں 4000 جی ہاں 4000 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ موجود ہیں. اور اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے؟ 1,72,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس بغیر کسی فیس کے قرآن پاک حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل اب تک مدرسۃ المدینہ میں 87,000 کے قریب حافظ قرآن بن چکے ہیں. جی ہاں 87,000 سے زیادہ حافظ قرآن دعوت اسلامی اس امت کو مہیا کر چکی ہے. ناظرین ذرا غور کیجئے, یہ کہنا آسان ہے, بلیف میں یہ کہنا آسان ہے کہ 87,000 حافظ قرآن بن چکے ہیں, اور اب یہ 90,000 سے زیادہ ہو چکے ہوں گے. یہ کچھ عرصے پہلے کی ڈیٹیل ہے, لیکن ذرا سوچئے, یعنی دوسرے لفظوں میں اگر دعوت اسلامی ایک ایسا اجتماع کرے کہ جس میں صرف وہ حافظ قرآن آ سکتے ہیں جو دعوت اسلامی کے مدرسوں سے حافظ قرآن بنے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں شاید ایک میدان بھی کافی نہیں ہوگا. کتنا بڑا وہ اجتماع ہوگا جو حافظ قرآن کا اجتماع ہوگا. یعنی اس امت کو 1 لاکھ کے قریب حافظ قرآن دعوت اسلامی گویا دے چکی ہے, ہزاروں علماء دے چکی ہے, جس میں اسلامی بھائی بھی ہیں, اسلامک بہنیں بھی ہیں. اب ذرا غور کریں, فیضان علی, مولا علی نے جس طرح علم دین کی بات کی, زندگی علم دین کے ساتھ گزاری, قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور علم فہمی میں, قرآن فہمی میں گزاری, اس قرآن کے فیضان کو کس طرح دعوت اسلامی عام کر رہی ہے. بچہ ایک اور ایشو یہ تھا, انٹرنیشنلی جب ہم ٹریول کرتے تھے, ہمارے مدنی قافلے گئے, تو وہاں سے ایک سوال آتا تھا کہ جناب آپ بات تو کرتے ہیں قرآن سیکھیں, آپ بات تو کرتے ہیں دین سیکھیں, کیونکہ امریکہ پہلی بار گیا تو پتہ چلا کہ مسجد جو ہے نا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بلیف کریں یہ وہاں جا کے سمجھ آتی ہے. جب ان ممالک میں جاتے ہیں وہ 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر ڈرائیو کر کے نماز پڑھنے جانا پڑتا تھا. اتنی دور دور مساجد ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم کیسے بچوں کو قرآن پڑھائیں, ہم کیسے علم دین سیکھیں, روز جانا, پھر اچھا قاری صاحب بھی تو ہوں, پڑھانے والا بھی تو ہو. تو یہ بہت غور کرتے رہے کہ یہ گیپ کیسے کور ہو. مگر کمال کیا دعوت اسلامی نے کہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنایا کہ جس نے سارے گیپ کو کور کر دیا. کیونکہ انٹرنیٹ نے جب پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے تو دعوت اسلامی نے اس سہولت سے وہ فائدہ اٹھایا تو شاید رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کہ مدرسہ بنایا, دارالعلوم جس کو جامعہ کہیں بنایا, مگر وہ آن لائن بنا دیا. ساری دنیا کو کنیکٹ کر دیا انٹرنیٹ سے, علماء ایک جگہ بٹھا دیے, قاری صاحبان بٹھا دیے, اور اس کے ذریعے آن لائن پوری دنیا میں پڑھنا شروع ہو گئے. اور بلیف کریں جیسے یہ شروع ہوا ہمیں ڈیمانڈ آئی کہ دعوت اسلامی کا اصل میں ایک سسٹم ہے کہ مرد کو مرد پڑھاتا ہے, لیڈیز کو مرد نہیں پڑھا سکتے, پردے کا ایک بیریئر رکھتے ہیں. تو اب یہ ڈیمانڈ آئی کہ ہمارے بچے تو پڑھ رہے ہیں, بچیاں کیسے پڑھیں. پھر ہم نے اسلامی بہنیں ہائر کی, قاریہ جس کو کہیں, عالمہ کہیں, اور ان کو کمپیوٹر دیے کہ اب آپ بھی بیرون ملک میں پڑھائیں. ناظرین یہ ایک تجربہ تھا, یہ انیشیٹو تھا, مگر چند سالوں میں یہ پودا اتنا بڑا درخت بن جائے گا کہ کمال ہو گیا. اس وقت آلموسٹ 80 کے قریب ملکوں میں 15,000 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں درس نظامی بھی کر رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, حفظ بھی کر رہے ہیں. یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ چھوٹی سی جھلک مدرسۃ المدینہ آن لائن کی, آئیے آپ کو. ماشاءاللہ.
دنیا بھر میں لوگ قرآن پڑھنا اگر چاہتے بھی ہیں، دین سیکھنا بھی چاہتے ہیں، مگر دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں مساجد قریب نہیں ہیں، مدارس دور دور ہیں، مگر اگر علم دین سیکھنا ہے تو کہاں جائیں؟ دعوت اسلامی نے انٹرنیٹ کے ذریعے اس گیپ کو کور کر دکھایا، ایک ایسا انوکھا شعبہ بنایا کہ اب گھر بیٹھے آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں اپنی پسند کے وقت کے مطابق قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، علم دین حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ درس نظامی بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، دعوت اسلامی نے بنایا شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن، اور اس ڈپارٹمنٹ کو جیسے ہی شروع کیا دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر سے مقبولیت ملی کہ اس وقت دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ سے 14,000 سے زیادہ 14,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اپروکسیمیٹلی 75 ملکوں میں علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی گھر بیٹھے علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم 30 کے قریب کورسز آن لائن کروا رہے ہیں۔ QuranTeacher.net یہ ویب سائٹ ہے، اس کو وزٹ کیجئے، دیکھیے کون کون سے کورسز ہیں، جو بھی وقت آپ کے پاس ہے، آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں سب آن لائن کورسز کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن، یہ میں صرف آپ کو ایک جھلک بتا رہا ہوں۔ بات چلی تھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے علوم عطا فرمائے، اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے پیار ہے، پنجتن سے پیار ہے، اور ضرور ہونا چاہیے، مگر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اور دعوت اسلامی نے یہ قرآن کو کے علوم کو دنیا بھر میں پہنچانے کا جو کام کیا، علم دین پہنچانے کا جو کام کیا، وہ آپ کے سامنے، اور سچی بات یہ تو ایک جھلک ہے۔ دعوت اسلامی کے 100 سے زیادہ شعبہ جات میں یہ 2-3 شعبہ جات کی ہم نے ابھی تک بات کی۔ انشاءاللہ جیسے جیسے سلسلہ آگے جائے گا، کیونکہ آج آپ سے بڑی اہم باتیں کرنی ہیں کہ اب کیا ضروری ہے۔ حاجی امین بھی ہمارے درمیان آ گئے ہیں، رکن شورا ماشاءاللہ، مفتی صاحب بھی کرم فرما ہیں۔ ہم نے سٹارٹ لیا کیونکہ آج مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ہے، تو آپ کے تو اس قدر فضائل ہیں اور اس قدر اوصاف ہیں کہ ہم کئی سلسلے کریں تب بھی بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ سخاوت، اہل بیت اطہار کا جو زندگی کا یوں سمجھیے کہ ایک ایسا وصف ہے کہ بی بی فاطمہ خاتون جنت کی جب بات کریں، حسنین کریمین کی بات کریں، یعنی گھرانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، تو سخاوت اور ایثار، یعنی خود بھوکے رہ جانا، غریبوں کو کھلا دینا، جو آتا وہ تقسیم کر دیتے۔ اور خاتون جنت کی خاص طور پہ جو سادگی والا جو ایک پہلو ہے کہ شہزادی کونین ہیں، اور اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں کہ جن کو جنت کے خزانے عطا کیے گئے، تو کیا کہیں گے اس